دو واقعات پاکستان کی دو الگ الگ شخصیات کی وصیتوں سے متعلق ہیں جو پوری نہ ہو سکی، مگر ان دونوں کا انجام کتنا مختلف اور باعث عبرت ہوا۔ قارئین اور سامعین ان دونوں واقعات کو پڑھ کر جو بھی نتیجہ اخذ کریں، لیکن قدرت کے رنگوں پر حیران ضرور ہوں گے۔ وصیتیں جو پوری نہ ہو سکی۔ دنیا کے کسی بھی شاہسوار سے شکست نہ کھانے والا کوہ گراں رستم زماں گاما پہلوان 23 مئی 1960 کی صبح موت سے شکست کھا گیا۔ گاما پہلوان کو رمضان مبارک میں سحری کے وقت ایک نہایت ہی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ گاما پہلوان کو انہی کے ذاتی تانگے پر میوں ہسپتال لایا گیا۔ یہ ایک بہت ہی زہریلا سانپ تھا اور کسی عام آدمی کو کاٹتا تو وہ فوراً ہی لقمہ اجل بن جاتا، مگر گاما پہلوان اس سانپ کے زہر سے بھی بچ گئے۔ صحت یاب ہونے کے بعد گاما پہلوان نے کہا کہ سانپ نے دانت میرے پاؤں میں گاڑ دیے، لیکن میں نے پوری قوت سے اسے زمین پر رگڑا تو یہ الگ ہوا اور مجھے یوں لگا جیسے میں جلتے تنور میں گر گیا ہوں۔ گاما پہلوان اس واقعے کے 12 سال بعد طبی موت کا شکار ہوئے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں پیر مکی کے مزار کے احاطہ میں دفن کیا جانا تھا۔ پیر مکی کے صحن میں قبر کی کھدائی شروع ہوئی تو ایک مجاور خاتون نے ڈپٹی کمشنر کو دہائی دی کہ کچھ لوگ پیر مکی کے صحن میں زبردستی قبر بنانے جا رہے ہیں، جنہیں ایسا کرنے سے روکا جائے۔ طویل بحث کے بعد گاما پہلوان کو جوگی خاندان کے ذاتی قبرستان میں دفن کر دیا گیا، اور یوں ان کی آخری خواہش جسے پورا کرنا دشمن بھی اپنا فرض سمجھتا ہے پوری نہ ہو سکی۔ ایک دوسرا واقعے پر نظر دوڑائیں تو عبرت کی ایک بدترین مثال ابھر کر سامنے آتی ہے۔ 19 اگست 1952 کو پاکستان کے گورنر جنرل ملک غلام محمد فوت ہوئے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں سعودی عرب میں دفنایا جانا تھا، لیکن انہیں امانتاً کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد وصیت کے مطابق ان کی لاش کو قبر سے نکال کر سعودی عرب روانہ کرنے لگے تو ایک ڈاکٹر، فوج کے کیپٹن، پولیس اہلکار، 2 گورکن اور غلام محمد کے قریبی رشتہ دار قبر کشائی کے لیے قبرستان پہنچے۔ گورکن نے جیسے ہی قبر کھودی اور تختے ہٹائے تو تابوت کے گرد ایک سانپ چکر لگاتا دکھائی دیا۔ گورکن نے لاٹھی سے اس سانپ کو مارنے کی کوشش کی، مگر وہ ہر وار سے بچ گیا۔ پولیس کے سب انسپکٹر نے اپنی پستول سے 6 گولیاں داغ دی، مگر سانپ کو ایک بھی گولی نہ لگی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر ایک زہریلے سپرے کا چھڑکاؤ کر کے قبر عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد جب دوبارہ قبر کھودی گئی تو سانپ اسی تیزی سے قبر میں چکر لگا رہا تھا۔ چنانچہ باہمی صلاح مشورے کے بعد قبر کو بند کر دیا، اور اگلے دن ایک مشہور اخبار میں چھوٹی سی خبر شائع ہوئی جو کچھ یوں تھی: سابق گورنر جنرل غلام محمد کی لاش سعودی عرب نہیں لے جائی جا سکی اور وہ اب کراچی میں ہی دفن ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرماوے اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔